ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی اور سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے غیر معینہ مدت کے لیے۔ پوری دنیا کے لیے ایک انتہائی فروٹفل جناب یہ نیوز ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور خصوصاً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی اسپیشل ریکویسٹ کے اوپر جناب اس کو غیر معینہ مدت کے لیے جناب ایکسٹینڈ کر دیا۔ یہ انرچڈ یورینیم جو ہے اس کی پوزیشن کس کے پاس جاتی ہے؟ ایرانی اس کو خود ڈیگریڈ کرتے ہیں یا تلف کرتے ہیں۔ دوسرا جناب آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اس کو ختم کرنے سے لے کے اور پرانا جو اس کا سٹیٹس تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج کی سب سے زبردست اور سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے پازیٹیو خبر یہ ہے کہ ریاست پاکستان اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی اسپیشل درخواست کے اوپر اور اسپیشل پروپوزل پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی اور سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے غیر معینہ مدت کے لیے۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک انتہائی پازیٹیو خبر ہے، پوری دنیا کے لیے ایک انتہائی فروٹفل جناب یہ نیوز ہے۔ پوری دنیا کے اقوام عالم سے لے کے انڈیویجول جتنے ہیں، کسی بھی ملک کا کوئی بھی شہری ہے، اس کا چہرہ خوشی سے جناب باغ باغ ہو گیا یہ خبر سن کے کہ امریکہ نے اور ڈونلڈ ٹرمپ حکومت نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ اپنی جنگی سیز فائر کو پاکستان کی سفارش پہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور خصوصاً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی اسپیشل ریکویسٹ کے اوپر جناب اس کو غیر معینہ مدت کے لیے جناب ایکسٹینڈ کر دیا کہ اس غیر معینہ مدت کے اندر ایران کوئی بھی پازیٹیو فروٹفل پروپوزل لے کر آئے گا تو اس کے مطابق چیزوں کو میٹرلائز کیا جائے گا، امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، فیلڈ مارشل پاکستان کو پچھلے 1 سال سے جو مسلسل عزت، احترام، وقار، ڈگنیٹی کے منہاج کے اوپر دن بدن فائز کیا، اس میں سے ایک سٹیپ یہ بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے 1-2 دنوں کے اندر آپ کو مزید خوشخبریاں ملیں گی۔ اور ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ کو پچھلے 1 ہفتے سے بلکہ 2 ہفتے سے یہی بتلایا گیا، میری طرف سے بھی اور باقی تجزیہ نگاروں کی طرف سے بھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا ویلاگ میں اپنے کہ یہ لکھ لیں کہ سیز فائر کی جو مدت ہے یا تو اس میں اضافہ ہوگا اور دوسرا 21 اپریل تک جناب دوسرا دور سٹارٹ ہوگا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے، وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی اور اب انشاءاللہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ امریکہ بھی انٹرسٹڈ ہے، ایران بھی انٹرسٹڈ ہے کہ معاملات جلد از جلد سارٹ آؤٹ ہو اور معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ یہ یورینیم، انرچڈ یورینیم جو ہے اس کی پوزیشن کس کے پاس جاتی ہے؟ ایرانی اس کو خود ڈیگریڈ کرتے ہیں یا تلف کرتے ہیں یا جناب وہ کسی نیوٹرل جناب میڈیٹر ملک، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ چائنا ہے، اس کے حوالے کرتے ہیں، جیسا تیسا بھی کرتے ہیں، وہ اس پہ جناب وہ ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ دوسرا جناب آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اس کو ختم کرنے سے لے کے اور پرانا جو اس کا سٹیٹس تھا اس کی بحالی کے اوپر امریکہ جناب کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے، وہ بھی انشاءاللہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لے گا اور انشاءاللہ یہ امن کا صحرا، یہ امن کی ٹرافی اٹھائے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن یہ سینے پہ سجے گی ریاست پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی اور خصوصاً فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے۔ انشاءاللہ پوری قوم اس کے لیے جناب بڑی بے خود ہے
اور بےتابی سے جناب اس کا انتظار کر رہی ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی جناب آپ کچھ خبریں سنیں گے۔ دوسرا آپ کو آج یہ بتاتا چلوں کہ آج پہلی برسی ہے اجیت دیول نیٹ ورک، مودی سرکار، ہمت شاہ، راج ناتھ، اجے شنکر اور اجیت دیول، یہ 5 کا شیطانی ٹولہ اور جناب ہندوتوا سرکار کی جناب ذلت، رسوائی، جگ ہسائی اور سیاسی بے حیائی کی پہلی برسی ہے۔ پہلگام کا وہ ڈرامیٹائز کیا ہوا، فلمائز کیا ہوا، پکچرائز کیا ہوا وہ ڈرامہ جناب پچھلے سال آج کی تاریخ کو ہوا تھا، اور اتنا مضحکہ خیز ڈرامہ تھا۔ بڑے بڑے ڈرامے انہوں نے کیے۔ انہوں نے جناب عشرت جہاں، ایک جناب فیک حیدرآباد کے اندر 2000 کی دہائی میں انہوں نے جناب پاکستان کے خلاف اور ISI کے خلاف ایک ڈرامہ رچایا تھا، ایک جناب مرڈر۔ انہوں نے اڑی کا واقعہ خود فلمائز کیا۔ انہوں نے سمجھوتا ایکسپریس، اس کا جناب انہوں نے خود پورے کا پورا ڈرامیٹائز کیا۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف، اچھا پھر اور بڑی بات، وہ جو 2001 کے اندر افضل گرو جو کشمیری رہنما تھا، اس کے نام پہ انڈین پارلیمنٹ کے اوپر حملہ انہوں نے خود ڈرامیٹائز کیا۔ نومبر 2008 کے اندر بمبئی اٹیکس انہوں نے خود ڈرامیٹائز کیے، فلمائز کیے، پکچرائز کیے، ان کو پراپر طریقے سے فنڈنگ کی، سارے معاملات کیے۔ ان سارے کیسز کے اندر جو ان کے سیلف جنریٹڈ، اپنے ڈرامیٹائز، فلمائز اور پکچرائز کیے ہوئے، اپنے بنائے ہوئے، سیلف جنریٹڈ، سیلف فیبریکیٹڈ جتنے وقوع تھے نا، ان میں ٹاپ کلاس کا جناب، جس کے اوپر زیادہ آپ طنز و مزاح بھی کر سکتے ہیں، زیادہ دشنام ترازی بھی کر سکتے ہیں، زیادہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، زیادہ گلا شکوہ بھی کر سکتے ہیں، زیادہ آبجیکشن بھی کریٹ کر سکتے ہیں، زیادہ انگلی بھی اٹھا سکتے ہیں، وہ یہ پہلگام کا ایشو تھا، جس کا نہ نڑی نہ نٹا، نہ کوئی کونا نہ کوئی کھدرا نہ کوئی سرا، تو سمجھ نہیں آتی تھی یار کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ ایک ایسی جگہ جو انتہائی سینسٹیو ہے، جس کے ارد گرد انڈین آرمی کے کیمپس موجود ہیں، جو ایک انتہائی عقیدت مندانہ بظاہراً ہندوؤں کے لیے اور انڈین عوام کے لیے ایک مذہبی مقام، وہاں کی ارینجمنٹ، وہاں کے معاملات، وہاں کا ڈیکورم انتہائی سٹرکٹ۔ وہاں پہ 3 4 یا 5 جناب بندے آتے ہیں کلاشن کوف سے فائرنگ کر کے، ٹہلتے ہوئے، جیسے جناب اپنی نکی پھپھو دے گھر جناب گرمی کی چھٹیاں منانے آئے سن، تو جناب جیسے وہ شالامار باغ میں سیر کرنے آئے تھے، جناب فائرنگ کی، بندے مارے، ٹہلتے ٹہلتے آرام سے پہاڑیوں سے نیچے کسی جناب ایک رستے سے گزرگاہ سے ہوتے ہوئے یہ جا وہ جا۔ اور آج تک اتنے نااہل اور نکمی مینجمنٹ ایسے اجیت دیول کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے سارا دن جناب انہوں نے انڈین را اور انڈین جناب اسٹیبلشمنٹ اس کو AI کی پکچرز بنا کے، ویڈیوز بنا کے اس کو بڑا سپر ہیرو کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اس نکمے اور نکھٹو کو، اجیت دیول کو، جس کی ناکامی اور نامرادی کا پہلا اور آخری ٹول اور یارڈ سٹک جو ہے یہ پہلگام کا ایشو ہے، اور اس سے پہلے کے بھی سارے ایشوز ہیں۔ اڑی کا واقعہ ہے، پٹھان کوٹ کا واقعہ ہے، سارے کے سارے۔ لیکن اس کو بڑا، جب بھی آپ ٹی وی کھولو، یوٹیوب پہ جاؤ، انڈیا کے حوالے سے کچھ چیز نکالو تو AI میں بنے ہوئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنی ہوئی ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی، جس میں اجیت دیول کو بڑا سپر ہیرو، ٹارزن، سندباد حجازی، $6 ملین مین کے طور پہ جناب پیش کیا جاتا ہے، کمانڈر سیف گارڈ، کہ جناب بڑی توپ چیز۔ لیکن اتنا نکما آدمی کہ آج تک سال ہو گیا ہے، پاکستان کے اندر تو پنگے بازی کریں گے، اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کریں گے، BLA کے اندر، TTP کے اوپر، PTM کے اوپر، افغانستان میں اربوں ڈالر کی جناب یہ ساری حرام توپیاں کریں گے پاکستان کو نقصان دینے کے لیے، اپنے معاملات نہیں سدھریں گے، اپنا گریبان نہیں جھانکیں گے۔ یار تم اپنے ملک کے اندر تمہاری پرفارمنس کیا ہے، پروفیشنسی کیا ہے، ایفیشنسی کیا ہے، ایبلٹی کیا ہے؟ سال ہو گیا ہے، ابھی تک ان کو نہیں پتا چلا
کہ وہ ماں کے لاڈلے 4 یا 3 کدھر گئے. ان کی NIA ہے, نیشنل انویسٹیگیٹو ایجنسی, ان کی جناب پولیس ہے, ان کی را ہے, ان کے کیا کیا ان کے جناب معاملات ہیں, لیکن ابھی تک اور پھر پاکستان نے پراپر ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ انسینٹیوز دیے, پروپوزلز دیے, اپرچونٹیز دی کہ آؤ یار اس پہلگام کے حوالے سے مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بناؤ, تم بھی اپنے سینئر ترین بہترین ترین 2 3 4 5 افسر لاؤ, ہم بھی لاتے ہیں, ہم اس کی انویسٹیگیشن کروا لیتے ہیں کہ پاکستان کی اس کے اندر انوالومنٹ ہے کہ نہیں ہے, کہ یہ تمہارا اپنا ڈرامٹائز کیا. لیکن اس پہ نہیں آئے, انہوں نے آنا بھی نہیں ہے. انہیں پتہ ہے ہم نے پاکستانیوں کو ذرا سا, پاکستانی تو بڑے پروفیشنٹ ہیں, ان کی آرمی, ان کی ایئر فورس, وہ جناب مارتے کم ہیں بھگاتے زیادہ ہیں, چاہے وہ 27 فروری 2019 ہو, چاہے وہ جناب پچھلے سال کی جنگ ہو پاک انڈیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی پاکستانیوں کو اس میں انوالو نہیں ہونے دینا. پاکستانی چیخ کے تھک گیا پاکستان, UNO کے پلیٹ فارم سے, امریکہ کے ساتھ, عالمی طاقتیں, یورپی یونین, برطانیہ, چائنا, رشیا, سعودی عرب, جو ملک ہم دونوں سے متعلقہ افیکٹو تھے, سب کو کہا, لیکن نہیں مانے. تو آج اس پہلگام ڈرامے کا, اور وہ ڈرامہ کیا تھا؟ وہ ڈرامہ یہ تھا کہ پچھلے 3 سال سے, اس ڈرامے سے پہلے پاکستان کو BLA, TTP, نقدہ کوکا کی تحریک, قیدی نمبر 420, PTM, اس طرح کے بہت سے ٹیکٹکس استعمال کر کے ایک لا قانونیت کا ماحول پاکستان کے اندر گرم کر دیا گیا تھا. تو جناب عالمی طاقتوں نے انڈین را کو ہلا شیری دی کہ ہم نے اپنا کام کر دیا, اور خصوصاً اسرائیل نے. ہم نے پاکستان کا جو ستیہ ناش پھیرنا تھا, انٹرنل, ایکسٹرنل, سوشل, پولیٹیکل, اکنامیکل, ہر حوالے سے, اب تم آنکھیں بند کر کے حملہ کرو, پوری کی پوری قوم جناب فوج کے خلاف جناب تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن الو کے پٹھوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پاکستان ہے. پاکستان کی ہر بچے کا دل اپنی افواج کے ساتھ دھڑکتا ہے, ان کی محبت میں دھڑکتا ہے, ان کی الفت میں دھڑکتا ہے, ان کی راحت میں دھڑکتا ہے, ان کی چاہت میں دھڑکتا ہے. ان نے حملہ کیا, پہلے پہلگام کا یہ ڈرامٹائز کیا, ساتھ ہی جناب بغیر کسی ریزن کے مہینے کے اندر اس کے بعد پاکستان کی عوام کا جذبہ, حوصلہ, ولولہ, ان کے ایموشنز, ان کے سینٹیمنٹس, ان کے ایمبیشنز, وہ دیکھنے والے تھے فوج کے حوالے سے. مرید کے گجرانوالہ پورے پنجاب کے اندر وہ لگی ہوتی تھی اینٹی ایئر کرافٹ گنیں, میزائل کی جناب پورے کا پورا اکوپمنٹ. اس طرح بیٹھ کے بیک سے بتاتا ہوں اپنے ویلاگز میں, جناب کھیتوں پہ اس سے پہلے انڈے, پراٹھے, چائے جناب گھروں سے بنا کے اپنے فوجی بھائیوں کے لیے, فوجی افسروں اور بھائیوں کے لیے. پوری پاکستان اور پنجاب کی عوام نے جناب ان کو فل پروٹوکول دیا کہ ایسی کی تیسی پھیر دو اس کے پلوں کو جناب, انڈین را کو, انڈین افواج کو, ہندوتوا سرکار کے علمبرداروں کو. اور پھر دیکھنے کے لیے بیٹھ کے قریب, کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں, پوری قوم 26 کروڑ پاکستانی اپنی افواج کے ساتھ سینہ بسینہ, کندھا بکندھا کھڑے ہو گئے, اور اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا. تو یہ جو عالمی طاقتوں کی سرپرستی میں اور اسرائیل کی سرپرستی میں جو پورا پلان تھا, وہ سارے کا سارا ناکام اور نامراد ہوا. آج اس کی ذلت اور رسوائی کی جناب انڈیا کی اور اجیت ڈیول نیٹ ورک کی اور مودی سرکار کی آج برسی تھی. ایک تو یہ آپ کے سامنے, آخری چیز آپ کے سامنے رکھوں گا. کل جناب امریکن CIA کے اہلکار جناب آپ کے جبران الیاس, جو سوشل میڈیا ہیڈ ہے نقدہ کوکا کی تحریک کے اور قیدی نمبر 420 کی پارٹی تحریک انتشار کے, ان کی ہدایت کے اوپر تمام یوٹیوبرز اور یوٹیوبرز نے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جتنے نام نہاد پلاسٹک کے چیک میرے ہیں ہاف ورلڈ, ان ساروں نے ایک کمپین ایکس اکاؤنٹ کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر کی. کیا؟ سوشل میڈیا پہ پاکستان کا وزیر خزانہ ریاست پاکستان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل مالیاتی ادارے کے ایک ڈیلیگیشن سے مل رہا ہے, اور اس ڈیلیگیشن کے اندر ایک راتس چائلڈ خاندان کا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. اس میٹنگ کی فوٹو لگا کے
کل انہوں نے اپنے پاؤں کے اوپر گھنگرو باندھ کے سارے گھنگرو توڑ دیے ناچ ناچ کے کہ دیکھو ریاست پاکستان اس وقت کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے اسرائیل بنانے والا خاندان اس کے جناب بندے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور لازماً فیوچر کے اندر کوئی اسرائیل کے ساتھ معاملات اور پینگے بڑھانے کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہے۔ اور اتنے بے شرم، اتنے بے غیرت اور اتنے بے تکے اور بے ڈھنگے اور بد نسلے یہ لوگ ہیں، بد فطرت یہ لوگ ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ یا تم جو بات کرتے ہو پہلے تحقیق تو کر لو دائیں بائیں سے۔ ملک کی ضروریات اور ملک کے معاملات 26 کروڑ پاکستانیوں کے فائنینشل ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اگر کوئی مالیاتی ادارے میں اس خاندان کا بندہ ہے اس کے ساتھ میٹنگ، وہ بری، لیکن میں نے جناب اسی وقت گوگل میں سے تصویر نکالی زیک گولڈ سمتھ جو قیدی نمبر 420 کا سالہ ہے، اس کی بیوی راکس چائلڈ خاندان میں سے ہے، ایلیس مرنڈا راکس چائلڈ۔ میں نے اس کی پوری گوگل میں سے ویکیپیڈیا میں سے فوٹوز اور پوری کی پوری تفصیل نکال کے میں نے پھر اس کا جواب دیا ان ساروں کو۔ اوریا مقبول جان جیسے گھٹیا اسکالر جس نے مجھے ڈائریکٹ ٹانٹ کیا کل جناب یہ ٹویٹ کر کے مجھے بھیجا میسج کہ اب بتاؤ تمہیں شرم آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میں نے جناب ان کو بھیجا، میں کہا بغیرتو، اگر وہ فرد پاکستان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے سارے کے سارے جیوز کے IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک جتنے، اس کا اگر عہدیدار وہ نکل آیا تو وہ برا، تمہارے قیدی نمبر 420 کا سالہ ان کا جوائی ہے وہ نہیں برا، اس کے اوپر تمہاری تنقید نہیں ہے۔ اس راکس چائلڈ خاندان کا جوائی ہے زیک گولڈ سمتھ، اس کی بیوی اس خاندان میں سے ہے، اور اس زیک گولڈ سمتھ اور اس کی بیوی کی چھتری تلے جناب تمہارے تینوں جائز ناجائز بچے پل رہے ہیں، تمہارے قیدی نمبر 420 کے، اس کے اوپر تمہیں کوئی شرمندگی اور تنقید اور لام تان اور دشنام ترازی اور استہزاء اور ریگریٹ اور ریپروچ نہیں ہے ہو رہے۔ یہ تمہیں جناب بڑا چبھ رہا ہے تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے تم لوگوں کو، شرم سے۔ یہ ہے جی ان کی اوقات۔ باقی اللہ پاک کی ذات نے عزت دینی ہے، پاکستان کو عزت اللہ کی ذات دے گی، کیونکہ اس کی سول اور ملٹری لیڈرشپ وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے انتہائی سنسیئر ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔